گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد، سر چشمہ دین عظمت ایمان ہے سجاد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا اقرار حسن کو کہ وہ آئیں اور سیرت امام زین العابدین علیہ السلام پر تقریر کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سب سے پہلے آپ سب مومنین کو ولادت باسعادت امام زین العابدین علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت امام سجاد علیہ السلام۔ امام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں سید الساجدین زین العابدین نظر آتے ہیں، یعنی سجدہ کرنے والوں کی زینت، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار اور عبادت گزاروں کی زینت۔ ایک اور صفت جس کی تجلی آقا علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے وہ ہے غلام آزاد کرانا۔ امام سجاد علیہ السلام نے سب سے زیادہ غلام اور کنیزیں آزاد کروائیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے 10,000 غلام اور کنیزیں خرید کر کے آزاد کیے، اور انداز کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا کہ امام ماہ مبارک میں رمضان میں غلام خریدتے تھے، 1 سال تک ان کی تربیت کرتے تھے، معرفت قرآن سے، معرفت اسلام سے انہیں آشنا بناتے۔ 1 سال کی تعلیم و تربیت کے بعد جب اگلا رمضان آتا تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتے اور تربیت کے لیے اور خرید لیتے۔ امام کے ایک غلام کی بات سناتا ہوں۔ سید ابن مسیب یہ امام کے زمانے کا ایک فقیہ تھا۔ یہ روایت کرتا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی، مدینے میں ایک خشک سالی تھی۔ کہتا ہے میں مدینے سے باہر نکلا، ایک پہاڑی تھی جس پہ بیٹھا ایک شخص دعا کر رہا تھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے، حبشی نسل کا تھا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کے دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آسمان پہ بادل نمودار ہوئے، اور ہم لوٹ کے گھروں تک نہیں پہنچے کہ موسلادھار بارش شروع ہوئی۔ سعید کہتا ہے میں حیران ہوا یہ اتنا صاحب کرامت کون ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر رب نے قبول کر لی۔ تو میں نے دیکھا کہ امام سجاد کے پاس گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ مولا سجاد علیہ السلام کا غلام ہے۔ سعید کہتے ہیں میں مولا سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی فرزند رسول میں آپ کا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا سعید میں تجھے اپنا غلام ہبا کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا میرے غلاموں کو بلایا جائے۔ سارے حاضر ہو گئے تو سعید نے ایک ایک کو غور سے دیکھا اور کہا فرزند رسول ان میں وہ غلام نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ تو فرزند رسول نے سوال کیا سارے حاضر ہیں؟ تو ایک غلام نے عرض کی ایک نہیں ہے جو آپ کے جانوروں کی خدمت کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ جب وہ غلام آیا تو سعید کہتا ہے فرزند رسول جی وہی غلام ہے جس کا میں طلبگار ہوں۔ امام نے غلام سے فرمایا میں نے تجھے سعید کے حوالے کر دیا۔ رونے لگ گیا غلام اور سعید سے کہتا ہے تو نے مجھے کیوں میرے آقا سے جدا کیا؟ دنیا کا ہر غلام آزادی چاہتا ہے، دنیا کو تو ہر غلام آپ نے دیکھا ہے کہ ہر غلام آزادی چاہتا ہے، لیکن سوائے آل محمد کے غلاموں کے۔ سعید کہتا ہے میں تجھے دنیا کا ہر غلام جو آزادی چاہتا ہے، اور پھر سعید اسے کہتا ہے کہ میں نے تجھے صاحب کرامت پایا ہے اس لیے میری خواہش ہے کہ تیرا جیسا غلام میرے پاس رہے۔ سعید کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی یہ غلام میرے پاس آنے کو تیار نہیں، زبردستی لایا جا رہا ہے۔ میں واپس گھر آیا، زیادہ دیر نہ گزری اس نے سعید کے سامنے دعا کی میرے اللہ میں نے امام سجاد کی خدمت نہیں کرنی تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ سعید کہتا ہے یہ جملہ سن کر میں واپس آ گیا، زیادہ دیر گزری نہ تھی کہ امام کا قاصد آیا۔ سعید فرزند رسول فرما رہے ہیں اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو آ جاؤ۔ جس کے غلام اتنے مستجاب الدعا ہیں اس آقا کا مقام کون سمجھے گا؟ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آقا کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آج ہم مستجاب دعا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارا سب کچھ اپنے امام وقت کے حوالے کرنا ہوگا، اور ہمیں بھی اپنی آنکھوں، کان اور تمام اعضاء امام وقت کے حوالے کرنا ہوگی۔ یعنی ہماری آنکھ وہی دیکھے جو امام وقت کہیں، کان وہی سنے جو وقت کے امام سنانا چاہتے ہیں۔ یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں وقت کے امام مہدی اور تمام اماموں کی معرفت عطا کرے، اور ایسا ہی غلام بنائے جس کو فقط امام ہی نہیں بلکہ اللہ بھی پسند کریں۔ شکریہ۔ اللهم صل على
معزز مامنین، جشن کے اختتام پر نیاز کا اہتمام ہے، نیاز تقسیم ہوگی اور میں تمام مومنین کی خدمت میں التماس کروں گا کہ ایک دفعہ سورۃ حمد اور 3 دفعہ سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر قبلہ مولانا سید مجتبیٰ حسین شاہ مرحوم اور اس خاندان کے باقی جتنے مرحومین ہیں تمام کے ایثار ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی واسطہ اپنی اخجال واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام یادنا سورۃ حمد سورۃ توحید کی تلاوت کی گئی۔ بارگاہ اہل اسلام کی خدمت تحریر پیش کرنا، بارگاہ صدیق کو اپنی بارگاہ کی منظور مقبول فرما اور اس میں ثواب مولانا سید مجتبیٰ حسین شاہ اور اس خاندان کے